شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ کیسا نقشہ ہے؟ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روزہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دل کو سکون دے آنکھ کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دل کو سکون دے آنکھوں کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے۔ دل کو سکون دے آنکھوں کو ٹھنڈک، روزہ ہی کچھ ایسا ہے۔ فرش زمیں پر عرش بری ہو، فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ زمین کے فرش پر ایسا لگتا ہے جیسے عرش پر ہو، تو تبھی کہا فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے۔ ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں۔ سر کا ماتھا جھکتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور دل جھکتا ہے حضور کے در کے سامنے، ٹھیک ہے؟ دل کے سجدے کی بات ہو رہی ہے، اس ماتھے کے سجدے کی نہیں۔ ان کے در پر ایسا جھکا دل، اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں۔ اہل شریعت ہیں سکتے میں، اہل شریعت ہیں سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اہل شریعت ہیں سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، چاہے زمین والا ہو چاہے آسمان والا ہو، تو رب کے سوا نہیں دیکھا انہوں نے۔ کیا نہیں دیکھا؟ سنو، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روزہ ہی کچھ ایسا ہے۔ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روزہ ہی کچھ ایسا ہے۔ خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روزہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اب دیکھو کتنا پیارا شعر ہے، مزہ آ جائے گا سن کے یہ والا جب سناؤں گا۔ پہلے اس میں کچھ ورڈ آئیں گے، ان کا مطلب بتا دیتا ہوں۔ سبت کہتے ہیں نواسے یا پوتے کو، یہ لیکن یہاں سبت میں جو ہے نواسا مراد ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہاں پشت تو سمجھتے ہو، کاندھے کو، ٹھیک ہے؟ ہاں تو بعض دفعہ کیا ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم با جماعت نماز میں ہوتے تھے اور سجدے کی حالت میں ہوتے تھے، تو کبھی حسن آتے تھے کبھی حسین آتے تھے اور حضور کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے سجدے کی حالت میں، تو حضور جو ہے سجدہ لمبا کر دیتے تھے ان کے لیے،
سجدہ لمبا کر دیتے. جیسے حضرت حسین آئے رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے سجدے کی حالت میں، ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح بڑھا دی، سجدہ جو ہے لمبا کر دیا، تو اس چیز کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے. اب مزہ آ جائے گا سن کے اس کا جو آخری لائن ہے نا. صبت نبی ہے پوشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پوشتے نبی پر اور سجدے کی حالت ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، ارے بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کو نظر آ رہا تھا کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ نواسا بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا کربلا میں. حضور کو نظر آ رہا تھا، پہلے سے ہی حضور کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کے ایک نواسے کے ساتھ یہ ہوگا، ایک نواسے کو زہر میں تڑپا کے جو ہے شہید کر دیا جائے گا، ایک نواسے کو جو ہے کربلا میں جو ہے شہید کر دیا جائے گا بے دردی کے ساتھ. تو آپ کو وہ منظر نظر آ رہے تھے، تو آپ نے جو ہے ان کی دل جوئی کے لیے سجدہ لمبا کر دیا تاکہ یہ سہولت سے جو ہے بیٹھا رہے. تو اس وجہ سے کہا آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے. اب آخری شعر، ان کا نام ہے اختر، جنہوں نے لکھا ہی سید محمد مدنی میاں اختر. خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے. یہ بادشاہ گزرے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کے سر بھی یہاں پہ جھکے ہوئے ہیں، تو اس میں حیرانی کس بات کی ہے؟ تو آگے سے خم ہے یہاں جمشید و سکندر، اس میں کیا حیرانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، روزہ ہی کچھ ایسا ہے. بلند آواز میں، بلند آواز میں. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ، بلند آواز میں. شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، جلوہ ہی کچھ ایسا ہے، جلوہ